جھوٹے کیس کی پیشی بھگتنے کے لیے آئے ہیں۔ حکومت نے احتساب کے نام پہ جو الف لیلہ کے فسانوں کی طرح کے کیس بنائے ہیں، ان کا مقصد صرف اپوزیشن کی کردار کشی اور عدالتی نظام کو بلا وجہ بوجھ کے نیچے رکھنا ہے۔ پاکستان میں جتھے والے قتل کے کیس بھی معاف کرا کے چلے جاتے ہیں، لیکن بیلٹ والے جھوٹے کیسوں کے لیے بھی عدالتوں میں چکر لگوائے جاتے ہیں اور انہیں رسوا کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا قانون جتھوں اور بندوق کے تابع کیا جا رہا ہے۔ نہتے لوگ جو بیلٹ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے انصاف کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ آج میں نے عدالت میں مطالبہ کیا ہے کہ جیسے میرا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے، چیئرمین نیب کا بھی نام ای سی ایل پہ ڈالا جائے، چونکہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ چیئرمین نیب اپنے گناہوں کے خوف سے اور احتساب سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہونے کا پلان بنا رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے احتساب عدالت میں یہ مطالبہ کیا ہے اور اگلی تاریخ پہ باقاعدہ اس کی درخواست پیش کروں گا کہ چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب ان لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں تاکہ ان کا جھوٹے کیسز بنانے کے اوپر قوم احتساب کر سکے کہ انہوں نے کس بنیاد کے اوپر یہ کیسز بنائے جن کے ذریعے ملک کا کروڑوں روپیہ ضائع ہوا اور اپوزیشن کی جھوٹی کردار کشی کی گئی۔ آج انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ پاکستان کے سرکاری افسر قلم رکھ کے پین ڈاؤن موڈ میں آ چکے ہیں۔ کسی سرکاری دفتر میں کوئی افسر فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام منصوبے کھٹائی میں پڑ گئے ہیں اور ملک کی معیشت کا چہرہ بگڑ چکا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ گیس بند ہے، عوام مہنگائی سے بلک رہے ہیں، اور جو پاکستان کا نیرو ہے وہ چور ڈاکو کی بانسری بجا رہا ہے، جس بانسری میں اب کوئی نیا سر نہیں رہ گیا۔ 3.25 سال سے وہی ایک تقریر کا ریکارڈ بج بج کے قوم کے کان پک چکے ہیں، لیکن حکومت چلانے کا فن، حکومت چلانے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے۔ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ حکومت برآمدات کو بڑھانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ 2021 میں بھی برآمدات کی سطح وہی ہے جو 2018 میں ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ 2021 میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 2018 کے مقابلے میں کم ہے۔ 2021 میں بیرونی سرمایہ کاری 2018 کے مقابلے میں کم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے
کہ اس حکومت نے اپنا کاروبار اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے قرضے در قرضے در قرضے در قرضے لے کر آج ہر پاکستانی کو 91,000 روپیہ مزید مقروض کر دیا ہے۔ عمران نیازی پچھلی حکومت کو قرضوں کا الزام دیا کرتے تھے، لیکن ہماری حکومت نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کا اگر قرضہ لیا تو اس کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں، سی پیک کے منصوبے چلائے۔ عمران نیازی نے 3.25 سال میں 16,000 ارب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، اور سارے کا سارا قرضہ غیر پیداواری ہے اور خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ عمران نیازی کے جو قرضے ہیں یہ آنے والی حکومت کے لیے موت کا پھندا ہے۔ اگلی حکومت انہیں اتارنے کے لیے پل صراط سے گزرے گی، لیکن ہم ان قرضوں کا اور اس نالائکی کا حساب لیں گے۔ عمران نیازی نے قرضہ کمیشن بنایا تھا، آج تک اس کی رپورٹ نہیں آ سکی، اس لیے کہ اس کمیشن کو پتہ لگ گیا کہ مسلم لیگ نون کے دور کے قرضوں کی پائی پائی کا حساب موجود ہے۔ اس کے عوض پاکستان میں تاریخی ترقیاتی منصوبے لگے، لیکن عمران نیازی کے قرضوں کا صرف اور صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دینا، اپنی نالائکی کو کور کرنے کے لیے جھونک دینا ایک جرم ہے جس کا ہم حساب لیں گے۔ آج معیشت کے ساتھ سی پیک کا بھی ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ اس حکومت نے سی پیک کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ پچھلے 3.25 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ شروع نہیں ہوا۔ ML1 کراچی سے پشاور ریلوے کا منصوبہ جو 2018 میں تیار تھا، اس پہ کام شروع ہونا تھا، 3.25 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس کی ایک اینٹ نہیں رکھی گئی۔ آج گوادر میں وہاں کے عوام، وہاں کی خواتین احتجاج کر رہے ہیں۔ گوادر سی پیک کا گیٹ وے ہے، اور گوادر کو نظر انداز کر کے، ان کے مسائل کو نظر انداز کر کے حکومت نے جان بوجھ کے گوادر میں بدامنی پیدا کی ہے تاکہ سی پیک کو بدنام کیا جائے اور سی پیک کو ناکام کیا جائے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے جو ترقیاتی گرانٹس وفاقی حکومت دیتی تھی وہ جاری نہیں کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گوادر کے عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ سی پیک کے اندر یہ درج ہے کہ گوادر کے عوام کا جو روزگار ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ حکومت گوادر کے عوام کے روزگار کا تحفظ نہ کر کے انہیں بدامنی پہ مجبور کر کے سی پیک کو ناکام بنانے کی سازش میں شریک ہے۔ اسی طرح گوادر میں بجلی اور پانی کے جو منصوبے تھے اس میں تاخیر کر کے وہاں کے حالات کو بگاڑا گیا ہے، جیسے کہ مغربی روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے ہاکلہ تک تھا، اسے دسمبر 2018 میں تیار ہو جانا تھا، اب جا کے 2021 میں وہ مکمل ہوا ہے۔
3 سال کی تاخیر کی گئی ہے مغربی روٹ کو مکمل کرنے میں۔ اسی طرح جو گلگت بلتستان کے منصوبے تھے، توانائی کے منصوبے جو پی ایس ٹی پی میں شامل تھے، ان کی فنڈنگ روک کے گلگت بلتستان میں بھی بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں سی پیک کے حوالے سے۔ یہ حکومت اینٹی سی پیک منصوبے پہ کام کر رہی ہے۔ اس حکومت کو یوں لگتا ہے کہ بین الاقوامی سازش کے تحت سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان پہ مسلط کیا گیا تھا، اور اس نے اس سازش کو کامیاب بنایا ہے۔ آج یہ حکومت جو 2018 کے ہنستے بستے پاکستان کو ایک اجڑا ہوا پاکستان بنا چکی ہے، میں یہ بات ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ اس حکومت کی بدعمالیوں کا کون جواب دے گا؟ اس حکومت کی تباہ کاریوں کا کون جواب دے گا؟ یہ حکومت آج ووٹوں کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ یہ حکومت ٹیلی فونوں والی سرکار ہے، اور جو ٹیلی فون والی سرکار ہے، میں اس کو بھی یہ بات ضرور عوام کی پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے گلی محلے میں آج ٹیلی فون کمپنی کے مالکان کو اس حکومت کی ناکامیوں اور گناہوں کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ٹیلی فون بند نہ ہوئے تو ٹیلی فون کمپنی کے مالکان کو بھی اس حکومت کی مہنگائی اور اس حکومت کی بدعمالیوں کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج عمران نیازی ماضی کی حکومت کو الزام دیتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے کہنے پر جب کرونا پیکج کی رپورٹ، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ منظر عام پہ آئی تو پتہ لگا کہ کرونا کی امداد میں بھی 40 ارب روپے کا گھپلا کیا ہے، اور کرونا کی امداد سے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سے وہ اناج لوگوں کو دیا گیا جو کھانے کے قابل نہیں تھا۔ پاکستان کے عوام کو زہریلا اناج اس حکومت نے فراہم کر کے انسان دشمنی کا ثبوت دیا ہے، اور اب جس آئی ایم ایف پیکج پہ یہ دستخط کر کے آئے ہیں وہ پاکستان کی مالی خود مختاری کے سرنڈر کا ڈاکومنٹ ہے۔ دیٹ از این انسٹرومنٹ آف سرنڈر، جس میں پاکستان کی مالی اور معاشی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوگا، پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہوگا، اور اب پاکستان کے برادر ملکوں سے جو قرضہ لیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی سوورن امیونٹی سرنڈر کی جا رہی ہے۔ شرمناک شرائط کے اوپر یہ پاکستان کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ دنیا میں پاکستان کو لافنگ سٹاک بنا دیا ہے۔ ایک ایٹمی طاقت کی اس سے بڑی رسوائی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی سوورن امیونٹی کو سرنڈر کرے قرضے لینے کے لیے، وہ اپنے قومی اداروں کی خود مختاری کو سرنڈر کرے بین الاقوامی اداروں کے سامنے۔ لیکن یہ سب کچھ عمران خان کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، اور آج فارن فنڈنگ کیس کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو کمیٹی نے بھیج دی ہوئی ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے تاکہ پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ چلے یہ جو اوورسیز ووٹنگ کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے، ان کے اربوں روپے کی ڈونیشنز کے ساتھ
اس شخصیت نے کیا فراڈ کیا ہے. اربوں روپے کے ڈونیشنز جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے عمران خان کو بھیجے، انہیں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروباروں میں لگایا گیا. ان کی رپورٹ الیکشن کمیشن کو نہیں دی گئیں، اور وہ اربوں روپے جو ہڑپ کیے گئے ہیں ان کی رسیدیں دینے سے عمران خان گریزاں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان فورن فنڈنگ کی رسیدوں کا جواب دو، قانون کا سہارا نہ لو. کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہو، کبھی ہائی کورٹ بھاگتے ہو، کبھی الیکشن کمیشن سے التوا مانگتے ہو. قوم فورن فنڈنگ کی رسیدوں کا جواب مانگتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ ایک طرف جو ہے آڈیوز سامنے آتی ہے تو دوسرے مریم نواز صاحبہ کی بھی آڈیوز سامنے آتی ہے. اگر دیکھا جائے تو ابو بچاؤ مہم کا جو حکومت الزامات لگاتی پیپلز پارٹی میں، دیکھیے مریم نواز، ثاقب نثار کو بچانے کے لیے حکومت جو ہے ثاقب نثار بچاؤ مہم شروع کر رکھی ہے. دیکھیے جو آڈیو لیکس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے آئی ہیں ان کا مریم نواز کی اشتہاروں کی آڈیو لیک سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ کوئی موازنہ ہے. پاکستان میں چیف جسٹس سپریم کورٹ صرف ایک ہوتا ہے، سیشن جج درجنوں ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج درجنوں ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج بھی درجن سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ پورے ملک میں ایک ہوتا ہے اور وہ نظام عدل کی علامت ہوتا ہے. اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی ایویڈنس آئے تو ہر پاکستانی اس کے بارے میں فکر مند ہونے کے لیے حق بجانب ہے کہ ہمارے نظام عدل پہ کسی قسم کا شبہ یا کسی قسم کا سوالیہ نشان نہیں لگنا چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کے کیس ہیں اس میں صرف ایک آڈیو لیک نہیں ہے، عدلیہ کے ہی 4 مختلف ججوں کے حوالوں سے شہادتیں آ چکی ہیں. اس کیس کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیق ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے کیس کے ٹرائل عدالت نے سپریم کورٹ سے اجازت مانگی کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں کچھ مہلت اور دی جائے، تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ٹرائل کورٹ کو پابند کیا گیا کہ وہ نواز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ 25 جولائی سے پہلے ہر قیمت پہ کریں، چاہے دن کو جاگیں چاہے رات کو جاگیں، اوور ٹائم کام کریں. یہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے ہونا کیوں ضروری تھا؟ یہ کون سے قانون کی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ جس سے قوم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ 2017 میں اور 18 میں قوم کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے. آج اس ماجرے کی قیمت $100 ارب سے زیادہ قوم کو بھگتنا پڑی ہے. ثاقب نثار کا جو صادق اور امین ہے وہ $100 ارب سے زیادہ پاکستان کا نقصان کر چکا ہے. یہ کیسا صادق امین تھا؟ اس کا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ $100 ارب کا فائدہ ہوتا. $100 ارب سے زیادہ پاکستانی معیشت کا اجاڑا کر چکا ہے یہ صادق اور امین. تو پھر فیصلہ تو ہونا چاہیے کہ اس اجاڑا کرنے والے کو، اس لوٹنے والے کو، اس تباہ کرنے والے کو کس بنیاد کے اوپر صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. سر ایک کوسچن
سر آپ نے کہا کہ جو تمام ثبوت ہیں، جو تمام تقاریر ہیں ججز کی اور یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، مسلم لیگ نون انہیں بطور ثبوت عدالت. ہاں آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیے مسلم لیگ نون ان کو عدالتوں میں تب پیش کرے کہ جب مسلم لیگ نون نے انہیں ریلیز کیا ہو. یہ مسلم لیگ نون کی ریلیز کردہ نہیں ہے، یہ تھرڈ پارٹی نے ریلیز کی ہیں اور امریکہ سے فورنسک آڈٹ کی رپورٹ کے ساتھ ریلیز کی ہیں. اگر میں ایک وزارت کا وزیر ہوں اور میری وزارت کے بارے میں اس طرح کا ثبوت منظر عام پہ آئے گا تو میں 24 گھنٹوں میں اس کی شفاف تحقیقات کا آرڈر دوں گا، چونکہ کسی ایسے ایویڈنس کے آنے کے ساتھ میری وزارت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان لگے گا. اسی لیے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اب عدلیہ جیسے کہ رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کا نوٹس لے چکی ہے، اس آڈیو لیک کا بھی نوٹس لے گی اور اس بات کی تہ تک پہنچے گی کہ کیا یہ واقعات سچے ہیں یا یہ واقعات جھوٹے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.